سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ کہ 11ویں شریف کس نے شروع کی، کب شروع کی، یہ دونوں مطلب سے متعلق باتیں ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ جائز کہنے کے لیے کب کا کوئی وقت مقرر ہے؟ اور جائز کہنے کے لیے شخص کی شخصیت مقرر ہے؟ نہیں نا۔ دخل کس چیز کو ہے؟ دیکھنا ہے کہ اس کے جواز کی اور عدم جواز کی کوئی صورت ہے۔ وہ کہنے والا کہتا ہے جناب عدم جواز کی یہ صورت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے دور میں نہیں تھی، خلفائے راشدین کے دور میں نہیں تھی، یہ بعد میں کہاں سے آ گئی؟ ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ میاں تمہیں یہ کس نے بتلایا ہے کہ جائز ہونے کے لیے سرکار کے دور میں ہونا شرط ہے؟ وہ کتاب نکال۔ چیلنج کرتا ہوں، ایسے نہیں، چیلنج کرتا ہوں، جہاں سے سورج نکلتا وہاں سے شروع کرو، جہاں جا کے ڈوبتا ہے ایک کتاب لاؤ جو یہ کہے جو سرکار کے زمانے میں چیز تھی وہ تو جائز تھی، بعد کی چیزیں ناجائز ہیں۔ تو میں پوچھتا تم سرکار کے زمانے میں تھے؟ ریورس گیئر لگاؤ، واپس جاؤ، تمہاری کوئی ضرورت نہیں، تم ناجائز ہو اس لیے کہ تم سرکار کے زمانے میں نہیں تھے۔ بالکل۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قرآن مجید تمہارے سامنے 2 گتوں میں ہے، یہ سرکار کے زمانے میں 2 گتوں میں بند تھا، یہ بعد میں 2 گتوں میں بند ہوا ہے، پھر ناجائز ہے۔ اور یاد رکھیں ترتیب سور کے نام سے کتاب لکھی ہے امام جلال الدین سیوطی نے، ان کا آیاتوں کی ترتیب یہ سماعی اور توقیفی ہے، لیکن جو صورتوں کی ترتیب ہے یہ قیاسی ہے۔ ہاں یہ بھی یاد رکھیں۔ میں نے اپنی ریسرچ جو پی ایچ ڈی میں کی ہے نا، پی ایچ ڈی کی ریسرچ میں نے ایک چیپٹر اس پر بھی لکھا ہے کہ آیتیں جو ترتیب بار لگائی گئی ہیں یہ سرکار کے حکم سے لگائی گئی ہیں، لیکن جو صورتوں کی ترتیب ہے کون سی ضرورت پہلے ہو کون سی ضرورت پیچھے ہو، یہ اس بارے میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی کوئی تعلیمات نہیں ہے۔ یہ نبی پاک کے یار غار صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، عشرہ مبشرہ بدریوں نے اور چھوٹی چھوٹی کے جرنیل صحابہ نے مل کے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ اس ترتیب سے صورت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کبھی ترتیب دی نہیں گئی، تو یہ ترتیب اگر سرکار کے دور میں نہیں تھی پھر ناجائز ٹھہری۔ اور کہو گے جناب علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین البادیین، کہ حضور کی سنت بھی سنت ہے، خلفاء کی سنت بھی سنت ہے، یہ ترجمہ بھی تم جو کرتے ہو یہ تمہارے توازات ترجمہ ہے۔ شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اشیاۃ المعاد شرح مشکات میں جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ میری سنت جو ہے اس کو میرے صحابہ اس طرح اس کو اپنائے ہوئے ہیں کہ گویا ان کا اپنا ہی ایجاد کے اپنی عادت میں اس کو اچھی طرح سے شامل کر لیا ہے۔ نہیں تو اصل تعریف سنت کی یہ ہے جو امام نووی میں تہذیب الاسماء واللغات کے اندر بیان کی ہے، جس کو علامہ عز الدین بن عبد السلام نے الاحکام فی الاحکام کے اندر بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں احداث ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدعت کی یہ تعریف ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری سانس آنے تک کا جو دور ہے اس دور میں جو چیز ہوئی ہے وہ سنت کہلائے گی، اس کے بعد جتنی بھی چیزیں خواہ وہ صحابہ کے دور میں یا غیر صحابہ کے دور میں وہ بدعت کہلائے، ذمہ داری سے عرض کرتے ہیں۔ کیوں جناب؟ حضرت امام نووی کی تہذیب الاسماء واللغات معتبر کتاب ہے کہ نہیں؟ الاحکام فی الاحکام معتبر کتاب ہے کہ نہیں؟ اور اس کے بعد جتنی لکھی گئی ہوئی کتابیں ہیں، علامہ بدر الدین عینی جیسا ذمہ دار آدمی حنفیوں میں گزرا ہے جس نے عمدۃ القاری شرح بخاری لکھی، اس نے باقاعدہ اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ چیز بدعت ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھی۔ تو کہا پھر بدعت ہونا ناجائز ہے؟ کہتا کل بدعت ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ حدیث عام مخصوص الباز ہے، اور ذمہ داری سے کہتا ہوں عام مخصوص الباز ہے، علامہ عینی نے خود لکھا ہے، صاحب فتح الباری نے خود لکھا ہے۔ ہاں وہ کہتے ہیں جو چیز حضور کے زمانے میں نہیں تھی بعد میں ہوئی ہے وہ بدعت ہے، لیکن بدعت کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک بدعت محرمہ ہے، ایک بدعت مکروہ ہے، ایک بدعت واجبہ ہے، ایک بدعت مستحبہ ہے، اور ایک بدعت مباح ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب 5 اقسام پر تو گفتگو نہیں ممکن ہوگی کیونکہ اذان کا وقت ہو آیا ہے۔ جو بدعت واجبہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو قرآن مجید کی زیریں زبریں ہیں نا، نہ سرکار نے خود دی ہیں، نہ حضرت صدیق اکبر نے دی ہیں،
نہ فاروق اعظم نے دی ہیں، نہ عثمان غنی نے دی ہیں، نہ حیدر کرار نے دی ہیں، نہ امام حسن نے دی ہیں. یہ 5 خلیفے ہیں نا. یہ جو حق 4 یار کہتے ہو یار، اس کو بھی ریوائز کرو مہربانی کر کے. خلیفے تو خلافت راشدہ تو 5 سے مکمل ہوتی ہے. امام حسین سے بغض، امام حسن سے بغض ہے. حق 4 یار. اگر یاروں کے حساب سے کہو کہتے ہو تو کہو حق سب یار، سرکار کے سارے یار حق ہے. اور اگر خلیفہ ہونے کی حیثیت سے کہتے ہو تو حق 5 یار کہو. خلیفے 5 ہیں اور سرکار کے صحابہ سارے حق پر ہیں. جی کلہم عدول. سر ہم تو اہل سنت والجماعت سارے صحابہ کو مانتے ہیں. جی تو ان 5 خلیفوں نے زیریں زبریں پیشیں شدیں مدیں نہیں دی ہیں. یہ پنکچویشن، عربسائزیشن، یہ واویلائزیشن، یہ تو حضور کے زمانے میں کسی زمانے میں نہیں تھی. یہ کس نے دی ہے؟ ابو الاسود دولی نے دی. کس کی نگرانی میں؟ حجاج بن یوسف جو چوٹی کا خارجی ہے، قاتلان آل بیت میں سے ہے، جس نے کعبۃ اللہ پر پتھر پھینکے، کعبہ شریف کو آگ لگائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام والے وہ سری جو کبھی آپ نے قربانی کی تھی تو یادگار کے طور پر، تبرک کے طور پر تھی، وہ اس نے جلائی. اس آدمی کی نگرانی میں زیریں زبریں لگائی گئیں. آج اگر زیروں زبروں کے بغیر قرآن مجید شائع کیا جائے تو یہ قانوناً بھی، اخلاقاً بھی اور اسلامی نقطہ نظر سے جرم بنے گا کہ نہیں؟ ہے بدعت ہے. اور بڑے دھڑلے سے کہتا ہوں بدعت ہے. بدعت ہو کر ضروری ہے کہ نہیں؟ بدعت واجبہ ہے کہ نہیں؟ 1/11 ناجائز ہوگی پیچھے ہو کر. سبحان اللہ یار. اور چھوڑو، میں پوچھتا ہوں بخاری شریف بدعت ہے کہ نہیں؟ بخاری شریف کا لکھنے والا 194 میں پیدا ہوا، نابینا تھا پیدائشی طور پر، 9 برس تک نابینا رہا اور 203 میں بینا ہوا. اس کے بعد پڑھنا شروع کیا تو ظاہر ہے کہ 3ری صدی ہجری میں بخاری شریف کمپائل ہوئی، اس کو جمع کیا گیا. بدعت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جائز ہے نہ جائز ہے؟ بدعت واجبہ ہے کہ نہیں؟ آج اگر اس کو اسلام سے نکالنا چاہیں تو آپ مجرم ٹھہریں گے کہ نہیں ٹھہریں گے؟ اگر کوئی کہنے والا کہے جی 11ویں شریف کو نکالو، ہم کہیں گے بخاری شریف کو نکالو، کیا بنے گا؟ جی یہ 6 حدیث کی جو کتابیں ہیں جس کو کینونائز کیا گیا ہے، آپ کو تو آپ کی تو بھلا سے کہ کینونائزیشن کسے کہتے ہیں؟ عباسیہ کے دور میں ان کو کینونائز کیا گیا، یعنی سرکاری مذہب کے طور پر ان کو سلیبس قرار دیا گیا. تو جس وقت یہ سلیبس قرار دیا گیا اس وقت علماء تھے کہ نہیں؟ انہوں نے یہ کیوں اعتراض نہیں کیا کہ یہ بدعت ہے، ان کو مت کینونائز کرو؟ آئیے اس کو بھی جاننے دیجئے. اگر یہ سوال اٹھے کہ جس طرح قرآن مجید کا ختم شریف پڑھتے ہو، بخاری شریف کا ختم پڑھنا جائز ہے نہ جائز؟ اور دھنی والوں سواڈی گل میں پوچھتا ہوں، کہتے بندے بیمار ہو مجھے تو بخاری شریف پڑھ کے اسے پھونکنا چاہیے کہ نہیں پھونکنا چاہیے؟ یہ تو یار بدعت ہے نا. بخاری شریف تو 3ری صدی میں گٹھی ہوئی ہے. یہ پوچھا گیا مولوی صاحب رشید احمد گنگوئی صاحب سے کہ بتلاؤ کہ بخاری شریف کا ختم پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ فتاوی رشیدیہ کے اندر یہ موجود ہے. کیا جواب ہے؟ جی جائز ہے. اور بدعت ہونے کے ناطے سے تو یہ جمع ہی بعد میں ہوئی ہے، اب پورا اس کا ختم تو 5-6 مرتبہ بدعت ہوگا. یہ کس طرح جائز ہوا ہے؟ اور چھوڑیے نواب صدیق الحسن قنوجی، آپ کی کتاب التعویذات، ان سے پوچھا گیا بتاؤ بخاری شریف کا ختم حل مشکلات کے لیے مقدمہ بن گیا ہو، ختم شریف کرانا چاہیے کہ نہیں کرانا چاہیے؟ بیمار ہو گیا کرانا چاہیے کہ نہیں کرانا چاہیے؟ اور کوئی آفت آ پڑی ہے تو بخاری شریف کا ختم کرانا چاہیے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جائز ہے جی فقط. تو غالباً یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر یہ باقی ساری چیزیں بدعت ہو کر ناجائز نہیں تو 11ویں شریف میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کلمات طیبہ پڑھتے ہیں، یہ ناجائز ہے؟ کھانے کی چیزیں پکاتے ہیں، یہ ناجائز ہے؟ مال حرام سے پکاتے ہیں کہ حلال سے؟ حلال سے، یہ ناجائز ہے؟ کلمات طیبہ پڑھتے ہیں، جائز ہے ناجائز؟ قرآن پڑھتے ہیں، ایصال ثوابیں کرتے ہیں، تو جب بہت ساری جائز چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو ناجائز ہو جاتی ہیں. یہ تمہیں کس نے بتلایا ہے؟ یہ تھا آج کا بیان. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور کسی نے کو بات کرنی ہے تو پھر مجھے بتا دے، پھر میں ٹھہر جاتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. قرآن نے استعمال کی ہے، سارے فیل ہو گئے. نہیں پتا چلتا تھا یہ مخلص ہے جب منافق علی کا نام لیا. یہ جتنی باتیں سرکار بغداد نے کہی ہیں یہ آپ کی زندگی سے متعلق ہیں یا زندگی کے بعد بھی؟